بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قبلہ تین کی تاریخ اسلام کی ایک نہایت اہم اور ایمان فروز داستان ہے۔ اس مسجد کا نام ہی اس کے عظیم واقعہ سے جڑا ہوا ہے۔ دو قبلوں والی مسجد، آئیے اس کی تفصیل اور اس کے وقت کے یہودیوں کی سازش کے پس منظر پہ بات کرتے ہیں۔ مسجد قبلہ تین کی تاریخ۔ مقام مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ محلہ بنی سلمہ میں تاسیس۔ مسجد قبلہ تین کا پرانا نام مسجد بنی سلمہ تھا۔ اہم واقعہ: ہجرت کے بعد مسلمان ابتدا میں بیت المقدس یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی: نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور اب قبلہ کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا جائے۔ یہ واقعہ ہجرت کے 2 سال بعد شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس لیے اسے مسجد قبلہ تین، دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی سازش اور رویہ: مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے۔ ان کی سازشیں اس وقت کھل کر سامنے آئیں جب قبلہ بدل گیا۔ ایک یہودی کی ناراضگی: یہودیوں کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کا ان کا مقدس مقام ہے۔ جب تک مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو مطمئن تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو یہودیوں نے اعتراضات اور طنز شروع کر دیے۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرانا قبلہ چھوڑ دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ کا جواب: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا واضح جواب دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کہیں چیز نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اللہ نے فرمایا، مشرق و مغرب سب اللہ کی ہیں، وہ جسے چاہے قبلہ بنائے۔ یہ تبدیلی دراصل ایمان والوں اور منافقوں میں فرق ظاہر کرنے کے لیے تھی۔ یہودیوں کی سازشیں بعد میں بھی جاری رہیں۔ انہوں نے مدینہ میں جھوٹ اور نفاق پھیلانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو سیاسی اور مذہبی طور پر کمزور کرنے کی تدابیر کیں، مگر اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ آج کی مسجد قبلہ تین: موجودہ مسجد جدید طرز تعمیر کی ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اندرونی حصے میں 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک بیت المقدس کی سمت کا پرانا محراب اور دوسرا کعبہ کی سمت کا نیا محراب۔ یہ مقام آج بھی زائرین کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا مقام ہے۔ قرآنی حوالہ: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اپنا رخ مسجد الحرام کعبہ کی طرف کر لو۔ سورۃ البقرہ آیت 144۔ یہی آیت مسجد قبلہ تین کے واقعہ بنیاد ہے۔ زیارت کے وقت کیا کریں؟ وضو کے ساتھ داخل ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، شکرانے یا تحیۃ المسجد کے طور پر۔ قبلہ کی تبدیلی کی اس تاریخی موقع کو یاد کریں، دعا کریں، اللہ ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے۔ مسجد کی اہم نشانیاں: مسجد کے اندر 2 محراب ہیں، ایک پرانا بیت المقدس کی سمت اور ایک نیا محراب کعبہ کی سمت۔ تجدید توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ تقریباً 4000 مربع میٹر ہے۔ مسجد سفید رنگ میں نہایت خوبصورت طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ روحانی تاثیر: مسجد قبلہ تین وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی پہچان، استقلال اور امت کی وحدت کو نیا رخ ملا۔ یہ زیارت ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، گویا دل کہتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے امت محمدیہ کو ایک قبلہ پر متحد کر دیا تھا۔ جو چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور پیارا سا کمنٹ کرے، اور مدینہ شریف کے تمام زیارت یہاں سے زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور ادھر مدینہ شریف میں جو بھی زیارت ہے سب کو ادھر زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔